آپ لوگوں نے اپنے بال جو ہیں وہ منڈوائے کیوں نہیں ہے، آپ نے حلق کیوں نہیں کیا؟ تو یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ ہم نے بہت سارے جو علماء کرام ہیں ان سے باقاعدہ حج پہ آنے سے پہلے مشورہ کیا، سوال پوچھے، اور یہ واضح طور پہ ہمیں بتایا گیا کہ آپ کے پاس یہ دو آپشن ہوتے ہیں، ہر ایک کے پاس یہ دو آپشن ہیں۔ آپ حلق کرنا چاہتے ہیں جس کی زیادہ فضیلت ہے، جیسے مصباح نے بھی پہلے بتایا تھا کہ اگر آپ ٹرم کرتے ہیں تو اس کی زیادہ فضیلت ہے، ورنہ آپ قصر بھی کر سکتے ہیں، وچ از کہ آپ تھوڑے سے بال اپنے جو ہے وہ کٹواتے ہیں تاکہ آپ کا جو ایک فرض ہے وہ پورا ہو جائے۔ ایسے ہی نا وہ ہے۔ کیا ٹینڈ کروانا لازم ہے عمرے کے بعد؟ جی، بخاری میں موجود ہے، نبی علیہ السلام نے 2 دفعہ دعا کروائی ہے، ان لوگوں کے لیے دعا کی ہے جو ٹینڈ کرواتے ہیں، یعنی حلق کرواتے ہیں، شیو آف کرواتے ہیں سر کے بال، اور 1 دفعہ دعا کی ہے جو بال چھوٹے کرواتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے خود بھی بال چھوٹے نہیں کروائے، صاف کروائے۔ تو آپ بہتری کی طرف، آپ یہ سیاست دانوں اور اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کے حج عمروں کو چھوڑیں، انہوں نے تو تماشا لگایا ہوا ہے، یہ تو بال بس ایک کہیں سے قلم پکڑ کے چھوٹی سی کاٹتے ہیں، سمجھ لیا کہ ہمارا عمرہ ادا ہو گیا۔ کوئی نہیں ادا ہوتا ہے ان کا عمرہ۔ اگر آپ نے بال کٹوانے بھی ہے تو اچھے خاصے بال کی تعداد ریموو کریں گے، یعنی کم از کم 1 پور کے برابر پورے سر کے بال ریموو کرنے ہوں گے، ایک سائڈ سے نہیں۔ ہاں، عورت کے لیے ہے کہ وہ چٹیا تقریباً 1 انگلی کے گر جتنی لپٹنے سے آتی ہے، بس وہ کاٹ لے کافی ہے۔ مرد نے پورے سر کے بال یا تو مونڈنے ہیں یا وہ چھوٹے کروانے ہیں یا مشین موٹی مروانے، لیکن پورے سر کے بال، یہ نہیں کہ ایک سائڈ سے کریں۔ آپ یہ دیکھیں، لوگ عمرے پہ جاتے ہیں، جاتے وقت بھی بال اتنے ہوتے ہیں، واپسی پہ بھی اتنے ہوتے ہیں۔ ہمارے جتنے پولیٹیشنز ہیں، یہ بڑے لوگ جتنے بھی لوگ جا رہے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی کو نہیں اس چیز کا۔ بقرہ 2:196 آیت ہے، وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ بِأَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ۔ ابھی میں یہاں تک پڑھ رہا ہوں۔ اللہ کے لیے حج اور عمرہ پورا کرو، بس اگر تم گھر جاؤ تو تمہیں آسانی ہو، ہدیہ سے، تحفہ سے دو، یعنی مویشیوں میں سے، اور اپنے سر نہ منڈواؤ جب تک کہ ہدیہ اپنے حلال ہونے کی جگہ تک پہنچ جائے۔ لیکن تم میں سے جو کوئی مریض ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو پھر تم روزے سے یا صدقہ سے یا گوشہ نشی سے فدیہ دو۔ اب دیکھیں، یہاں میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ یعنی یہاں پر بات یہ ہے کہ یہاں پر سر منڈوانے کا لکھا ہوا ہے صاف۔ ابھی اس آیت کو میں نے صرف بتانا ہے، سر منڈوانے کا ذکر ہے، لکھا ہوا ہے؟ نہیں لکھا ہوا؟ تو سارے ارکان جب عورت کر رہی تو سر کیوں نہیں منڈوا رہی؟ سر کیوں نہیں منڈوا رہے؟ ان کے محرم، یوں سمجھے آپ، کیونکہ اس سے آنکھیں دکھائیں گی آپ کو، تو آپ ڈر رہے ہیں۔ ارے وہ اللہ کے لیے کیا، اللہ کے لیے اس کی کیا حیثیت ہے، اس کی خوبصورتی یا اس کی بیوٹی اور ایڈورنمنٹ۔ اب یقین کریں، کرسچن ننز ہیں، میں سچ بتا رہا ہوں، کرسچن ننز ہیں نا، دیکھا آپ نے کرسچن ننز، وہ اپنے مذہب کے خاطر گنجی ہوتی ہیں، اوپر سے پہنی ہوتی ہے وہ گنجی۔ کوئی نن نہیں ہو سکتی جب تک وہ گنجی ہو، پوری زندگی گنجی رہتی ہیں وہ، ایک جھوٹے عقیدے پہ گنجی ہے وہ۔ اور یہ ایکٹریسز رول پلے کرنے کے لیے گنجی ہو جاتی ہیں، اور ہم اللہ کی ذات کے لیے، اللہ کے لیے اس نہیں ہو رہی۔ تو میں نہیں کہہ رہا کہ آپ ہو جائیں، میرا کیا، مجھے کیا نہ ہو اور بڑے کر لیں بال، مجھے کوئی پرابلم تھوڑی ہو رہی۔ لیکن آپ سوچ لیں کہ آپ کو اللہ منع کر رہا ہے، جو مشرک ہے وہاں جائیں نہیں، اس نظر سے جائیں نہیں وہاں پر۔ بھائی کیوں جا رہا ہے پھر وہ؟ خالی اللہ کو کیا دکھانے جا رہا ہے وہ؟ یہ ایسی جیسے نماز اٹھک بیٹھک کر رہا ہے۔ اگر آپ دیکھیے، ہر چیز کا ایک مقصد ہے، میں پھر بتا رہا ہوں، اگر وہ مقصد ہی پورا نہیں ہو رہا تو اس کا فائدہ نہیں حج کا۔ تو یہاں اس آیت میں مجھے صرف یہ بتا، دوسری بات ایک اور بتاتا چل رہا ہوں، وہ جو میں نے ایک حج کا بتایا تھا کہ جو ملا کے کرتے ہیں، وہ یہاں اوپر لکھا ہے وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، سے پہلے پورشن کو یاد رکھیں کہ حج کو عمرہ کے ساتھ کرو، سمجھ، یہ وہ ہے حج قران۔ حج قران کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ وہ اس آیت کا شروع کا حصہ ہے بس، کہ حج کو عمرہ کی طرح پورا کرو، یعنی حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو۔ تو حج اور عمرہ جو لوگ پورا کرتے ہیں وہ حج قران کرتے ہیں اس پورشن سے۔ اور پھر آگے لکھا ہے، جو اب جس کو سر کا، جو اس کو پرابلم ہے، میں اس میں بتایا تھا آپ کو شروع میں، اگر اس کے سر کا پرابلم ہے تو کیا کرے گا؟ وہ روزہ رکھے گا، یہ لکھا ہے نا یہاں پر، روزہ رکھے گا۔ اگر کوئی روزہ رکھے گا یا اس کے پرابلم ہے، اگر وہ فمن کان منکم مریض ہے یا اس کے ساتھ سر میں تکلیف ہے تو فدیت ہے روزوں سے۔ روزے کتنے رکھے؟ 3 دن کے روزے، ہاں 3 دن کے روزے رکھے گا، اور وہ وہاں سے شروع ہوگا، میں نے مزدلفہ سے۔ حج قران میں نے یہاں بتا دیا، اس میں باقی چیزیں وہی ہیں۔ وعلیکم السلام۔
میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ لازمی ہے کہ عورتیں حج اور عمرے میں اپنا سر منڈوائیں، اور اگر ایسا ہے تو ان کے سر کون مونڈے گا؟ دو اتنا تو میں نے بتایا تھا، لازمی تو میں نے بتایا عورتوں کا محرم والد ہوں گے، محرم جو ہوتے ہیں نا والد ہوتے ہیں، یا والد نہیں ہے تو بھائی ہو، بھائی اگر شادی تو بھائی ہو، اور شادی تو شوہر ہو، پھر شوہر نہیں تو بیٹا ہو، اور جو ایک جن سے آپ نکاح نہیں کر سکتے، محرم وہ ہوتے ہیں جن سے آپ کا نکاح نہیں ہو سکتا، وہ ساروں کے ساتھ آپ جا سکتے ہیں اور وہ آپ کے سر مونڈیں گے. مطلب کوئی بازار میں کوئی وہاں پر جیسے مر جا کے لوگ کہتے ہیں، اکثر کہتے ہیں لوگ کہ وہاں تو کوئی ہمیں عورتوں کا وہاں کیوں جانا، تو محرم کرے گا نا، وہ محرم کے ساتھ ہوتے ہیں عورتیں، تو محرم کے ساتھ انہوں نے سر منڈوانا ہے. اب اگر سر میں کوئی تکلیف ہے، کوئی پرابلم ہے، کوئی پریشانی ہے، تو پھر آپ 3 دن کے روزے رکھیں یا 10 دن کا مگر سر کی پرابلم ہے وہ ہونا ضروری ہے. یہ نہیں کہ آپ کو دل نہیں چاہ رہا، وہ تو حقارت جو ہے نا، حتتن یاد رکھیں آپ کہ وہ حقیقت ہے آپ کی وہاں پر. صحیح ہے.